الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 54، 55 اور 56. پچھلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے سنا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان جہاد فرمایا، صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس وقت منافقین اس پریشانی میں لگ گئے کہ اب کیا کریں. مختلف ہیلے بہانے شروع کر دیے، کسی نہ کسی طرح ہماری جان بچ جائے، اور ساتھ چندہ وغیرہ دینے کے لیے آتے تو مجمع کا انتظار کرتے. جب لوگ زیادہ بیٹھے ہوتے ان کے درمیان میں آ کے اپنا حصہ جمع کراتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی خرچہ کرتے ہیں، یہ بھی چندہ دیتے ہیں. اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا پچھلی آیت مبارکہ میں انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم، تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبور ہو کے خرچ کرو، تمہارا یہ چندہ دینا قابل قبول نہیں ہے. اس آیت مبارکہ میں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا چندہ یا ان کا تعاون قبول کیوں نہیں، وجہ کیا ہے. فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا ان کو اس بات نے کہ ان سے ان کا چندہ قبول کیا جائے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس وجہ سے کہ بے شک وہ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول. یعنی وہ جو تعاون کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے منکر ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہیں. علماء نے لکھا ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے ایمان. اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اسی پر اللہ پاک ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور ایمان کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں اللہ تعالیٰ خاتمہ نصیب فرمائے. تو پہلی بات ایمان ہے. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں تو جو مرضی نیکیاں کرے اس میں کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے. کافر بھی نیک اعمال کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں. بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان. نمبر 2، اخلاص. وہ نیکی کر کیوں رہا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، جنت کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو. یہ اخلاص ہے. پھر وہ نیکی قبول ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے، دنیا میں دکھلاوا مقصود ہو، وابہ مقصود ہو، ریاکاری ہو، ٹھیک ہے، نیکی ہوگی قابل قبول نہیں ہے. اور تیسری چیز وہ ہے اتباع سنت. ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، پھر وہ عمل سنت کے مطابق. اگر سنت سے ہٹا ہوا ہے، بدعات ہیں، رسومات ہیں، جیسے ہمارے ہاں آج رواج ہے، تو وہ نیکی ہے ہی نہیں، قبول کیا ہوگی.
تین چیزیں ضروری ہیں: ایمان، اخلاص اور اتباع سنت۔ اب یہاں جو کافر تھے منافقین، ان میں ایمان بھی نہیں تھا، اخلاص بھی نہیں تھا، اور اتباع سنت کو تو بعد میں آتی ہے۔ تو فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا ان کو اس بات نے کہ ان سے ان کے چندے، ان کا تعاون قبول کیا جائے، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، مگر اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نہیں آتے نماز کی طرف مگر اس حال میں کہ سست ہوتے ہیں۔ نماز پڑھو، اچھا یار پڑھ لینے کی کریے، پڑھنی پہنی ہے، تو یہ طریقہ منافقین کا ہے۔ مسلمان خوش ہو گیا تھا، ہاں نماز چلو، سارے کام پیچھے، نماز آ گئی۔ تو نماز کی وجہ سے سستی کا شکار ہو جانا یہ مسلمان کی، مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ منافقین کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج ہم دیکھیں، اسی گلی کو لے لیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے آپ ان کو منافق کہہ کے دیکھیں، سر پڑیں گے آپ کو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو نماز کی طرف نہیں آتے وہ منافق۔ دو نمازیں، فجر اور عشاء، حدیث پاک میں آتا ہے منافقوں پر یہ بہت بھاری، مومنوں پر آسان ہے، انہیں پڑھنی جو ہے، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، نہ ہو، پڑھتے ہیں۔ اور منافق وہ ان نمازوں میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ رات کو 12-1 بجے سونا ہے، صبح 10-11 بجے اٹھنا ہے، تو اس سے کیا کہیں گے؟ مسلمان ہیں۔ تبھی تو کہتے علامہ اقبال، وضع میں ہو تم نصارا تمدن میں ہنود، یہی ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے گا۔ نام مسلمانوں کا ہے، کام اللہ جانتا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نہیں آتے نماز کی طرف مگر اس حال میں کہ سست۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور وہ خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند سمجھتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو پسند نہیں سمجھتے، بس ایک دکھلاوے کے طور پر، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ فلاں بندہ بھی خرچ کرتا ہے، فلاں بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، فلاں بھی یہ کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے دل پر ہے کہ ہم وہ کام خوش ہو کے کرتے ہیں یا مجبور ہو کے کرتے ہیں۔ اگر خوش ہو کے کر رہے ہیں اللہ پاک انعامات دیں گے انشاءاللہ، کیوں؟ اور اگر مجبور ہو کے کرتے تو بھی اللہ کے سامنے ہے۔ بدلہ دینا، ثواب دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ دیکھو منافقین خرچ کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں الا وهم کارہون، کرتے ہیں لیکن کارہون ناپسند سمجھنا، مکروہ سمجھنا، کراہ، اس لیے ان کا ایک چندہ تعاون قابل قبول نہیں ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں، میرے بابو فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امام الانبیاء ہیں، ان پر تو کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء کا امام ہے، اعلیٰ درجے کا امام۔ اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی کی وساطت سے مسلمانوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ صحابہ کو ان کافروں کا مال دیکھ کر، ان کی عیش و عشرت دیکھ کر، ان کے بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں اور ان کی ملیں اور ان کے یہ سارے ساز و سامان دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ ان کے بچے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، اور قد کاٹ ہے، خوبصورت ہے، فلاں ہے، فلاں، تعجب نہ ڈالے آپ کو۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں سزا دے، ان کے مالوں کی وجہ سے اللہ ان کو دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے، ان کی اولاد کی وجہ سے اللہ ان کو دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ مال کی وجہ سے سزا کیا مطلب؟
دیکھیں بندہ صبح نکلتا ہے شام تک کھپ رہا ہے، مال جمع کرتا ہے، یہ جو پریشان ہو رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے نا، گھر دل بیٹھا آرام سے، کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، دوڑ بھاج لگی ہوئی ہے، یہ تکلیف نہیں ہے اور کیا ہے؟ مسلمان بھی تکلیف اٹھاتا ہے، مسلمان کو تکلیف اٹھانے میں ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مومن اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، بچوں پر، اولاد پر، فرمایا کہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، کہ بیوی پر خرچ کرنا فرض ہے، فرمایا اس پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو اگر باقی رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے، بہن بھائیوں پر، پھر تو ہے ہی ثواب۔ تو فرمایا مومن بھی مال جمع کرتا ہے، لیکن اس کا یہ تکالیف اٹھانا اس میں ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جو رزق حلال کی تلاش میں اس کو پسینہ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس کی تکلیف، اللہ کے نبی کا فرمان سنو، فرمایا کہ یہ تکلیف اس کے کئی گناہوں کا کفارہ بن رہا، کئی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کافر کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ کھپ رہا ہے، اس کو یہ تکلیف اللہ دے رہا ہے، تو کما کر محنت، صبح سے شام تک، شام سے صبح لگا ہوا ہے، مقصد کوئی نہیں، پیسہ جمع کر لے گا، کیا پیسہ مرنے کے بعد آتے رہ جائے گا؟ نہیں۔ دولت جمع کر لے گا، کیا دولت ساتھ چلی جائے گی؟ نہیں۔ تو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کو سزا دینی ہے، اور وہ سزا مل رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنی ہوگی، الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا محبوب کہا، اور جو رزق حلال کمانے والے کو اپنا محبوب کہا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے سفر پر، راستے میں ایک صحابی تھے، کسی یہودی کے پاس مزدوری کرتے تھے، ان کو پتہ چلا تو فرمایا کہ مجھے اجازت دو، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اور سے مل کے آتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی اجازت نہیں۔ صحابی نے کہا میں نے جانا ہی جانا ہے، آپ ایک دن کی تنخواہ کاٹ لو، میں جا رہا ہوں۔ یہودی بڑا حیران ہوا کہ مزدور آدمی ہے بیچارہ، تو یہ جہاں جائے گا کاروبار کی کام کی فکر نہیں، چل پڑا، وہ خود بھی ساتھ چل پڑا۔ یہ صحابی جا کے راستے میں کھڑے ہو گئے، جہاں سے کافر گزرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب وہاں سے گزرے، آگے بڑے، ملاقات کی، اپنا بتایا، تو ہاتھ میں وہ نشانات پڑے ہوئے تھے مزدوری کر کے نا، چنڈیاں جس میں بولتے پنجابی میں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک ریشم جیسے ہاتھ، اس میں صحابی نے اپنے ہاتھ میں ملائے، اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہاں مزدوری کرتا ہوں، اس کے نشانات۔ وہ یہودی پیچھے کھڑا ہوا ہے، آیا تھا، سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں دنیا تاریخ نے دیکھا کہ صحابہ سارے کھڑے ہیں، ساری دنیا پیغمبر کے ہاتھوں کو چومتی ہے، پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کے ہاتھوں کو ہاتھ میں دیا، تو پھر اپنے ان کے ہاتھ، صحابی کے ہاتھوں کو اللہ کے نبی نے خود بوسہ دیا۔ اور اس کے حلال میں یہ حال ہوا ہے، یہ اس قابل ہے کہ میں بھی ان کو چوم رہا ہوں۔ تو مسلمان اگر اس کے حلال کماتا ہے تو اس کا رزق حلال کی دوڑ بھاج کرنا، اس پہ ثواب ہی ثواب ہے۔ جیسے واپس آ گئے، اس یہودی نے کہا کہ وہ آپ کے پیغمبر کو میں نے بھی پہچان لیا تھا۔ تو نے کیسے پہچانا؟ اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھو، میں دور سے میں نے دیکھا، پہچان لیا۔ کیسے؟ کہتے جب میں دور تھا میں نے دیکھا ایک آدمی پورے قافلے میں تھوڑا سا قد اس کا بڑا ہوا ہے، لیکن جب میں قریب گیا سارے برابر، تو میں نے کہا ہاں وہ جو بڑا ہوگا قد وہ پیغمبر ہی ہوگا۔ یعنی دور سے اللہ پاک نے پیغمبر کی شان کو اجاگر کیا ہوا۔ وہ یہودی کہتے پھر آپ جب ملے تو آپ یہ اللہ کے نبی نے جوکے کیا کیا؟ پھر صحابی نے فرمایا
کہ میرے ہاتھوں کو اللہ کے نبی نے بوسہ دیا۔ اب آپ خود بتائیں جب اس طرح کا عمل اللہ کے نبی نے کیا اس صحابی کا دل کتنا باغ ہو گیا، بلکہ باقی صحابہ کہتے ہوں گے کاش کہ ہم بھی بلا یہاں مزدوری کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال مسلمان اگر دنیا کے لیے رزق حلال کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے اس پہ اس کو ثواب ہے، اور کافروں کو اس پہ ثواب نہیں ہے۔ وہ یہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اٹھاتے رہے، کل مر جائیں گے ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ ان کو انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتے ہیں لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ان کو سزا دیں ان کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، وتذھب انفسہم وہم کافرون، اور کل ان کی جان نکل رہی ہوگی لیکن اس حال میں کہ یہ کافر ہی ہوں گے، کفر کی حالت میں ان کی جان نکلے گی، اور جب کفر کی حالت میں نکلی تو باقی کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں بار بار اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ لوگ قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم تمہارے جیسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، میں جانتا ہوں، فرمایا یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، یہ تم میں سے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ لوگ ہیں ڈرپوک، ڈرنے والے۔ یہ تم میں سے کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس لیے ہماری جان بچ جائے، ہمیں مسلمان کچھ کہے نا، اگر یہ کہیں کہ ہم منافق ہیں، کافر ہیں، پتہ مسلمان تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے یہ تم میں سے کہہ کے اسلام کا نام لیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، اسلام کا نمبردار سمجھیں، اسلام کا پہرے دار سمجھیں، ہے کچھ نہیں ہے، ڈرپوک لوگ ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اسی کو آج کے ماحول میں فٹ کرو، جو بندہ اندر کھاتے اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے اور اوپر سے اسلام کا نام لیتا ہے، وہ ڈرپوک ہے۔ کیوں؟ اگر وہ کھلم کھلا اسلام کے خلاف آئے پتہ لوگ مجھے بھی چھوڑے۔ مدینے کی ریاست کا نام ایسے نہیں لیا جاتا، صرف اپنے آپ کو عوام کو بتانا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پالیسیاں اور جو نظام چل رہا ہے، مدارس بند ہو رہے ہیں، مساجد بند کی جا رہی ہیں دیہاتوں میں۔ کل بتا رہے ساتھی میں کس علاقے کا نام لے کر کہتا وہاں مسجد قادیانیوں کو دے دی ہے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، قادیانی اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مرزائی اندر کھاتے یہ کام چل پڑا ہے، اوپر نہیں آ رہا سب کچھ۔ تو یہ قرآن کہتا ہے یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے کہ اوپر سے نعرے اسلام کے ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ، ہم یہ ہم وہ۔ اللہ کہتا ہے ڈرپوک لوگ ہیں، ڈر رہے ہیں اگر یہ اسلام کے خلاف اگر کوئی اور نام لیں گے پتہ مسلمان میں نہیں چھوڑیں گے۔ حقیقت یہی ہے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ کیا ان کا باپ انگریز بھی کوشش کرتا رہا اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی، وہ نہیں مٹا سکا۔ یہ اس کے بوٹ پالش کرنے والے یہ کیا مٹائیں گے اسلام؟ اس نے درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکا دی تھی، لیکن اللہ پاک نے قرآن کو اسلام کو باقی رکھا، قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اسلام کی حفاظت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں مضبوط ایمان پیدا فرما، یا اللہ اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرما، ہر طرح کی کمزوری سے، کمی کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، عداوت ختم فرما، صحابہ کی محبت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ پاک صحابہ کی جو صفات ہیں صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، امانت، دیانت، یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ پاک ان صفات کو ہمارے اندر پیدا فرما۔
یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مولا رزق حلال وسیع برکت رزق عطا فرما، حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔